ناظرین کرام، آج ہی ماہ سفر جمعہ اور ہفتہ کے دن یہ خاص عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جو بھی بندہ یہ عمل سچے دل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ کر لے گا، انشاءاللہ اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں ہوں گی کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ جو میری مائیں بہنیں اور بھائی بہت زیادہ برے حالات کا شکار ہیں، بہت زیادہ مالی تنگی کا شکار ہیں، حالات بالکل بدل نہیں رہے، تو اب انہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ آج میرے بتائے ہوئے یہ 2 عمل کر لیں اور پھر اپنی زندگی میں معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ہمارے بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور جو بھی بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کی زندگی میں ایسے معجزات ہوں گے کہ وہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، قرض اور ادائیگی میں مشکلات ہیں، اولاد نافرمان ہے، گھر میں آئے دن جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو اب آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس میرے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، وہ یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے غیبی اسباب بنائے گا، اور انشاءاللہ آسانی سے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ جو لوگ کرائے کے گھر میں رہ کر تنگ آ چکے ہیں اور کرایہ ادا کر کر کے تھک گئے ہیں، اور وہ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو اب انہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس میرے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے اپنی ذاتی گھر کا بندوبست کر دے گا، اور آپ کی تمام مشکلات سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ عمل اتنا خاص اور مجرب ہے کہ جو بھی بندہ سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ کر لے گا، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی بھی نامراد نہیں لوٹے گا۔ ناظرین کرام، ماہ سفر کا آج پہلا جمعہ ہے، اور جمعہ کا دن ویسے بھی بہت ہی برکتوں والا ہوتا ہے، اور اس دن وہ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس دن کو ضائع مت کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور آپ کے لیے اپنے وسیع رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو میری مائیں بہنیں وظیفے کر کر کے تھک گئی ہیں، مایوس ہو گئی ہیں، اور اپنے حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، انہیں اب بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمعہ کے دن کا یہ خاص عمل وہ ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص رحمت سے نوازے گا۔ بس آپ نے پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ اپنے اللہ پر چھوڑ دینا ہے، اور صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی وظیفہ کریں گے، انہیں وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جس کی انہیں ضرورت ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندے کو آزمانے کے لیے اس کا امتحان بھی لیتا ہے، اور اگر بندہ اپنے رب کے امتحان میں پاس ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کی اس نے کبھی تمنا کی ہو۔ تو آپ نے بھی وظیفہ کر کے بالکل بھی جلدی سے کام نہیں لینا، بلکہ صبر سے کام لینا ہے، اور اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں اور مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور آپ کے لیے اپنے وسیع رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر پھر کے تھک گئے ہیں، لیکن کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے پسند کی نوکری ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اچھا روزگار عطا کرے گا۔ جو میری مائیں بہنیں بے اولادی کا شکار ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو وہ بھی اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا کرے گا، اور آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ جمعہ کے دن کرنا ہے، یا اگر جمعہ کے دن ٹائم نہ بھی ملے تو یہ وظیفہ ہفتہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفہ کو جمعہ کے دن کرنا ہے، کیونکہ جمعہ کی نسبت سے اس وظیفہ کا اثر بہت زیادہ ہوگا، اور آپ کو آپ کا مطلوبہ مقصد ضرور حاصل ہوگا۔
مرد حضرات کوشش کریں کہ اس وظیفہ کو مسجد میں بیٹھ کر کریں، اور عورتیں گھر میں جہاں نماز ادا کریں وہاں بیٹھ کر اس وظیفہ کو کر سکتی ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اس کا خاص وقت جمعہ کی نماز کے بعد کا ہے۔ یا جمعہ کی نماز کے بعد ٹائم نہ ملے تو عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا عصر کی نماز کے بعد ٹائم نہ ملے تو جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد کریں، یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز کے بعد ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو رزق حلال عطا فرمائے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ درود ابراہیمی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جس عمل یا جس وظیفہ سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ درود پاک کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھے گا۔ آپ نے وظیفہ سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا وہابوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ مطلب آپ نے اس نام کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے۔ یا وہابو 1 دفعہ ہو گیا، یا وہابو 2 دفعہ، یا وہابو 3 دفعہ ہو گیا۔ مطلب آپ نے اسی طرح 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے یہ تسبیح جلدی جلدی نہیں پڑھنی، بلکہ پورے اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، تاکہ اس کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ کیونکہ جو بھی عمل سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک عظیم تسبیح جو کہ بہت زیادہ بابرکت اور عظیم ہے، اس کو آپ نے 55 بار پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ 55 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے اللہ پاک سے اپنی ہر مشکل، اپنی ہر پریشانی اور وسیع رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے گا، اور آپ کے پاس اتنا رزق ہوگا کہ آپ دوسروں میں بانٹتے پھریں گے۔ وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے، میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو دوسرے عمل کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ عمل بھی بہت آسان ہے، اور اس کو کرنے میں تھوڑی سی دیر لگے گی، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ یہ عمل بھی آپ کسی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ باوضو ہو کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات کوشش کریں کہ یہ عمل مسجد میں بیٹھ کر کریں، اور عورتیں گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کریں جہاں پر کوئی شور شرابہ نہ ہو، اور پورا دھیان ان کا وظیفہ کی طرف ہو۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ اس کا صحیح تلفظ ذرمینی واضح ہو۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنائے، اس کے 5 بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس سورت کی برکت سے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس سورت کو روزانہ 10 بار پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائیں گے۔
اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور حادثوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے، اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اس سورت کی برکت سے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری فرما دیں گے۔ آپ نے سورت کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ پورے اطمینان اور بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ اس کا صحیح تلفظ اور معنی واضح ہو۔ 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 سلام قولا من رب رحیم 80 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے آیت کا ورد جلدی جلدی نہیں کرنا بلکہ پورے خشوع خضوع اور اطمینان کے ساتھ کرنا ہے تاکہ اس کا صحیح تلفظ اور معنی واضح ہو۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا حفیظوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ پاک سے اپنے وسیع رزق اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ ان وظائف کی برکت سے، ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرے اور آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق حلال عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر وظیفہ کا اثر ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل رامیہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ ناظرین کرام، وظائف کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور بندہ سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نماز میں غفلت اور سستی سے کام لینا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز دے، آمین۔